عجیب سسپینس چل رہا ہے اس ملک میں، اور انفارچونیٹلی لگتا ہی ہے کہ سرکار اور اپوزیشن دونوں عجیب طریقے سے بہیویئر ہے، سمجھ نہیں آتا. آپ کو یاد ہوگا پہلے پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر آپ یہ اپنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ایس سی او کے بعد کر دیں تو ہم اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کریں گے. اس وقت گورنمنٹ نے کہا یہ کون ہوتے ہیں اور ہم نہیں کریں گے، ہم جب ہماری مرضی ہوگی ہم کریں گے. وہ نہیں ہوا، لیکن وہ آئے، پھر شہر بند ہوئے، اربوں روپے کا نقصان ہوا، پھر کروڑوں روپے لگے لا اینڈ آرڈر کے سارے اس پہ. اس کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے، نہ گورنمنٹ نہ اپوزیشن. ان کی ذمہ داری تھی. پھر جب پابندی لگی عمران خان صاحب پہ تو انہوں نے پی ٹی آئی کا مطالبہ آیا کہ ہمیں کوئی ملاقات کرنے دیں. پہلے لائرز کی بات ہوئی، پھر پارٹی لیڈرز کی بات ہوئی، الٹیمیٹلی ڈاکٹر کے اوپر کہ ڈاکٹر جا کے خبر لے لے، ہمیں بتا دیں تو ہم 15 کو دھرنا اسٹیج نہیں کریں گے، اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں ہوگی. اور پہلے اچانک ایک دن اناؤنس ہو گیا کہ جی ایک جلوس لاہور سے چلے گا، حماد اظہر صاحب لے کے آئیں گے، پشاور سے علی امین گنڈا پور سے لے کے آئیں گے. اور گورنمنٹ نے بھی کہا یہ کیا طریقہ ہے، یہ ہماری گردن پہ گھٹنا رکھ کے ہر چیز پہ دھمکی دیتے ہیں، پھر مطالبہ کرتے ہیں، نتھنگ ڈوئنگ. اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ میسج ہم سن رہے ہیں کہ جی شاید کل صبح ڈاکٹرز کی ایک ٹیم معائنہ کرے گی عمران خان صاحب کا، اور پھر اس کے بعد وہ آبویسلی پھر پی ٹی آئی کو بھی ایک ایکسکیوز مل جائے گا، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن جو پچھلے 2 دن سے اگین کاروبار کے ساتھ ہو رہا ہے، جو انٹرنیٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، nobody gives a damn. اور یہ اس ملک کا ایک المیہ بن گیا ہوا ہے. ہر کوئی اپنی ضد پہ اس ملک کو چلا رہا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ سرکار ہے، کوئی بیک آف نہیں کر رہا. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے، وہی بات ہوئی، نہ ان کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئیں، نہ اب پتہ لگ رہا ہے کہ جو چیز آرام سے 2 دن پہلے گورنمنٹ کر سکتی تھی اب گورنمنٹ سن رہے ہیں کہ اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ابھی بھی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے پی ٹی آئی کی، تو ہم بڑے شکر گزار ہیں اسد کیسر صاحب جو فارمر اسپیکر بھی ہیں نیشنل اسمبلی کے، وہ میٹنگ چھوڑ کے آئے ہیں تاکہ ذرا لیٹسٹ ان سے بات کر لیں. السلام علیکم اسد صاحب. وعلیکم السلام. اب بتائیں کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ ہمارا تو خیال تھا کہ اب پی ٹی آئی کے پاس صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ جو اینڈ میں اگر کچھ بھی نہ ہوا تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار اپیل کر رہے تھے کہ دیکھیں قومی مسئلہ ہے، قومی ایشو ہے، جناب وہ میٹنگ چل رہی ہے، انٹرنیشنل کانفرنس ہے، سب کچھ ہے، تو اینڈ میں شاید پی ٹی آئی ان پہ رکھ دے گی. لیکن اسلام آباد میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو یقین تھا کہ آخری موقع پہ کوئی نہ کوئی راہ نکلے گی، اس لیے آپ لوگوں نے بہت زیادہ شور ڈال دیا کہ ایسے نہیں ہوگا. تو وہ جو خادم رضوی صاحب کا فیمس جملہ تھا، لو آیا جے غوری، تو غوری بن کے آپ آ جائیں گے. اب کیا فیصلہ ہوا ہے؟ اب کل ہے احتجاج نہیں ہے؟ اور کیا آپ کو ابھی کوئی افیشل کنوے کیا ہے کسی نے؟ بیکاز 2-3 چینلز پہ بھی اب چلنا شروع ہو گیا کہ جی محسن نقوی صاحب نے شاید کنوے کر دیا ہے کہ جی صبح ڈاکٹرز جا رہے ہیں. کوئی اطلاع آپ کو فارمل آئی ہے؟ شکریہ مالک صاحب. بالکل آپ نے ایک تجزیہ بھی دیا ہے، لیکن اس تجزیے سے پہلے میں تھوڑا تمہید میں بھی رکھوں. آپ نے جو تمہید رکھا ہے، میں مالک صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہے، آپ کی بہت بڑی مطلب جب سے میں پالیٹکس میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں، کبھی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ عوام نے مینڈیٹ ایک کو دیا ہے اور اس سے زبردستی چین کے، یعنی اس کے باوجود کہ اس کا نشان چھینا جائے، اس کے باوجود کہ الیکشن کو میں اس کو کمپین نہیں کرنے دیا جائے، اس کے باوجود کہ الیکشن کے دن جو ہے نا اس کے ووٹر سپورٹر کو جو ہے نا اغوا کیا جائے اور گرفتار کیا جائے، اس کے باوجود عوام نے جو ہے نا ووٹ دی، اور اس ووٹ کو آپ جو ہے نا عوام نے ایک کو ووٹ دیا، آپ نے دوسرے کو دیا، زبردستی بدماشی سے کیا. اور پھر اس کے اوپر ایک حکومت بنتی ہے، وہ حکومت پھر اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم جو کریں گے آپ نے وہی ماننا ہے. بھئی آپ تو چور ہو، آپ نے تو زبردستی ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھین لیا، آپ کو لوگوں نے مسترد کیا ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ حکومت کرے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ اسمبلی میں بیٹھے، آپ کے پاس کوئی مورلٹی نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے. تو آپ اگر ہمیں ان کے ساتھ ملائیں گے تو یہ زیادتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ بربریت ہوا ہے، اور ہم سے زبردستی ڈنڈے کے زور پہ جو ہے نا اقتدار چھینا ہے جو عام نے ہمیں دیا تھا. وہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو 2 بحثیں ہیں ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جو 8 فروری میں آپ نے جیتا، 9 فروری کو کوئی اور جیت گیا، اس میں تو ہم بحث نہیں کر رہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں کھیل نہیں گئے. انہوں نے ایسا منظرنامہ پیش کیا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ یہ کانفرنس ہے، اتنے سالوں کے بعد اتنا بڑا کٹ ہو رہا ہے پاکستان میں،
اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر بھی آ کے ایک ایشو بنا دیا ہے اور اس کو پورے کو جیپرڈائز کر رہے ہیں. تو آپ لوگ صرف اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتے. اور اب اگرچہ آپ کی بات اگر مانی بھی جاتی ہے تو برے تو آپ بن گئے نا. میں بالکل آپ جو بات کریں نہیں میں بتاتا ہوں. ہم نے کیا کہا؟ دیکھو سب سے پہلے جو ایس سی او کے جتنے بھی مہمان آ رہے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں, ہمیں خوشی ہے اور اس کو ایک اپرچونٹی کے ذریعے بنانا چاہیے. ہم اپوزیشن کے طور پر ان کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن آپ اگر ہمارا ایک لیڈر ہے, ہمارا سمپل مطالبہ ہے کہ آپ ان کو ایکسیس دیں, ان کو جو کم از کم جو ہمیں اس کی صحت کے بارے میں تشویش ہے, ہمیں رپورٹیں مل رہی ہیں, ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے. ہماری زندگی کا ہماری جو ہمیں جو اس کے ساتھ جدوجہد کی ہے, انہوں نے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے, آپ اس کے ساتھ کم از کم ایک ڈاکٹر تو بھیجے نا. اس میں تو کوئی اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے اسد بھائی, اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. میں تو شروع میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. دیکھو اگر آپ ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانتے تو احتجاج کا حق تو ہمارا ہے.